من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حِرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسل قد جاني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقاظم ثم الرضي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم المهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی نادے علی مظہر العجائب تجیدہ اولنک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی اے اشرف زمانہ زمانۂ مدد نما درہائے بسراس قلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمائے دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کون سوئے ماں یک نظر کون سوئے ماں حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے اور ملنگوں کی زبان پر کبھی تالا نہیں لگتا ملنگوں کی زبان پر کبھی تالا نہیں لگتا جہاں نظر ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا جہاں نظر ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا اور قلندر نے سکھایا ہے سبق سارے زمانے والوں کو قلندر نے سکھایا ہے سبق سارے زمانے والوں کو زمانے سے جو ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا زمانے سے جو ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا اور زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو یہ مرد ہے تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی یہ مرد ہے تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی اور جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بریح کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا اور کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے انگشت بدندان ہے سب مکہ کے کافر انگشت بدندان ہے سب مکہ کے کافر سوئے تو محمد تھے جاگا تو علی ہے سوئے تو محمد تھے جاگا تو علی ہے اور محراب پہ علی تو منبر پہ ہے علی محراب پہ علی تو منبر پہ ہے علی کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی ہر جہاں علی ملے گے نہ دامن بچے
بچائیے، ہر جہاں علی ملے گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، لیکن ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، لیکن غصے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، غصے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ اور میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی یہ دنیا، میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی یہ دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ ابھی میں نے جو آیت مقدسہ پیش کی ہے اس سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و خیار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، کارساز دردمندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، سید آمینہ کے لاج والے، حضرت عبداللہ کی گود والے، وہ آقا کہ جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، جس کے ہاتھوں کو قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا ہے، جس کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا ہے، جس کے بال کو قرآن نے واللیل اذا سجا کہا ہے، جس کی نبوت کو قرآن نے یا ایھا النبی کہا ہے، جس کی رسالت کو قرآن نے یا ایھا الرسول کہا ہے، جس کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا ہے، جس کی کملی کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا ہے، جس کے شہر کو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا ہے، جس کی رحمت کو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا ہے، اور جس کی قرابت کو قرآن نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہا ہے۔ اسی آقا نامدار حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواس بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا غلام، میرا امتی بیٹھ کر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو امتی، جو غلام کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نیکی قبول ہو یا نہ ہو، کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، مگر درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اسی روایت کے ماتحت اور ایک مرتبہ تمام انبیاء اکرام، تمام رسولان اسلام، تمام صحابہ اکرام، تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواس بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر طرح کی برکتوں سے نوازا ہے، ہر طرح کی رفتوں سے نوازا ہے، ہر طرح کے معجزات سے نوازا ہے، ہر طرح کی کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور پاک علیہ السلام کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو معجزے عطا فرمائے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہے وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ہر طرح کے کمالات سے نوازا، ہر طرح کے معجزات سے نوازا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ نعمت دے کے راضی کر دیا ہے، وہ نعمت دے کے خوش کر دیا ہے۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے کہ جس پر اللہ کے حبیب علیہ السلام راضی ہو گئے ہیں، جس پر اللہ کے حبیب علیہ السلام خوش ہو گئے ہیں؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے، اس نعمت کا نام ہے سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو حضور کو عطا کر کے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو راضی کر دیا ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کو خوش کر دیا ہے۔ کون سیدہ کائنات ہے؟ وہی سیدہ کائنات ہے کہ جس کو ملکہ جنت کہا جاتا ہے، جس کو جنتی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ کون سیدہ کائنات ہے؟ وہی سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے کہ جس کی ولادت کی بشارتیں انبیاء کرام نے دی تھی۔ کون سیدہ کائنات ہے؟ وہی سیدہ کائنات ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، جنت سے حوران غلمان تشریف لائی تھی، جنت سے انبیاء کی عورتیں تشریف لائی تھی اور جمع ہو گئی تھی، اکٹھا ہو گئی تھی۔ اور جب سیدہ کائنات جب پیدا ہوئے، جب سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی، اس وقت جنت سے پانی منگوایا گیا اور جنت کے پانی سے سیدہ کائنات کو غسل دیا گیا، جنتی لباس پہنایا گیا اور جنتی عطر لگایا گیا۔ اور جیسے ہی سیدہ کائنات پیدا ہوئے، سارا حجرہ مہکنے لگا، روشن ہو گیا۔ اور جب سیدہ کائنات جب حضور کی گود میں آئے، حضور دیکھ کر مسکراتے ہیں، حضور دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ارے کیوں نہ مسکرائے، کیوں نہ مسکرائے؟ کیونکہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ۔ اور جب حضور کی گود میں جب ان کے جگر کا ٹکڑا آ گیا اور جب سیدہ کائنات آ گئی تو اللہ نے فرمایا جبرائیل کے ذریعے انا آتینا کل کوثر، تمہیں کوثر عطا کر کے تمہیں راضی کر دیا ہے، تمہیں خوش کر دیا ہے۔ ارے اسی لیے تو کہتے ہیں حیا کی ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے بولا علاج زہرا، مریض ہے بولا علاج زہرا۔ کون سیدہ کائنات ہے؟ کس ذات کا نام سیدہ کائنات ہے؟ اس ذات کا نام ہے جو امامت کی ماں ہے، ولایت کی بیوی ہے اور نبوت کی بیٹی ہے۔ کون سیدہ کائنات؟ وہی سیدہ کائنات جس کے لیے قلندر لاہوری نے کہا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور کا طواف کرنے کی تو میں سیدہ کائنات کے مزار کا طواف کرتا۔ اور پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی تو میں سیدہ کائنات کے مزار اقدس کو سلام پیش سجدہ کرتا، سیدہ کائنات کے مزار کو سجدہ کرتا۔ یہ پیر نصیر الدین نصیر کا عقیدہ ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے فضائل بیان کر کے
یوں کہہ دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کہ بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا۔ کون سیدہ کائنات؟ کون سیدہ کائنات؟ وہی سیدہ کائنات کہ جس کے لیے میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا کہ جو میری بیٹی سے ان کی اولاد سے محبت کرے گا، محبت کرے گا، جہنم اس پر حرام قرار دی گئی ہے، جہنم اس پر حرام قرار دی گئی ہے۔ کون سیدہ کائنات ہے؟ وہیں سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ہے کہ جس کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے سیدہ کائنات کو۔ ارے جب آقا علیہ السلام کا جسم اطہر اگر کسی چیز سے مس ہو جائے تو وہ عرش سے بلند ہو جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ سے بلند ہو جاتا ہے، بیت المقدس سے بلند ہو جاتا ہے۔ حضور کا جو اعضا کسی چیز سے مس ہو جائے تو وہ عرش سے بلند ہو جاتا ہے۔ ارے سیدہ کائنات کو تو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمتیں کیا ہوگی؟ ارے ان کا مقام تو یہ ہے کہ جب محشر لگا ہوا ہوگا، جہاں تمام انبیاء، تمام رسول، تمام شہداء، تمام صحابہ، تمام صوفیاء موجود ہوں گے، اس وقت ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ تمام اہل محشر اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دو، اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دو۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ کیوں جھکنے کا حکم دیا گیا ہے، کیوں باادب کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس وقت ندا کرنے والا جواب دے گا کہ نبی کی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لا رہی ہے، اور اس وقت جب سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لائے گے، اور اس وقت تمام اہل محشر کہ جہاں انبیاء بھی ہوگے، جہاں شہداء بھی ہوگے، جہاں صحابہ بھی ہوگے، اور سیدہ کائنات کا گزر ہوگا اس شان کے ساتھ ہوگا کہ تمام انبیاء کی اور تمام رسولوں کی اور تمام صحابہ کی اور تمام صوفیاء کی گردنیں جھک جائے گی اور اس شان کے ساتھ جائے گی۔ آگے اور پیچھے 70,000 حوریں ہوگی، اور جب سیدہ کائنات جنت میں قدم رکھنا چاہے گے، قدم رک جائے گا، قدم رک جائے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے، آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہوگے۔ رب فرمائے گا سیدہ کائنات سے کہ اے میرے حبیب کی لاڈلی کیوں رک گئی ہے اور کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ سیدہ کائنات اس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گی، اے رب کائنات میں نے تیری دین کی خاطر میں نے حسن کو دے دیا ہے، تیرے دین کی خاطر علی اکبر کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، معصوم اصغر کے حلق میں تیر چبویا گیا ہے، اور نہ محمد کی معصومیت کو لوٹا گیا ہے، عباس کے بازو کاٹ دیے گئے ہیں، علی اکبر کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور میرے لخت جگر امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، اور ہمارے گھر کو، ہمارے گھر والوں پر ظلم ستم کیا ہے اس کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں مانگا، آج میں اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ مانگتی ہوں۔ رب فرمائے گا اے سیدہ کائنات تم اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ کیا چاہتی ہو؟ سیدہ کائنات عرض کرے گی اے رب کائنات میرے بابا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، میرے بابا کی ساری امت کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، یہی میں چاہتی ہوں۔ کون ایسی ماں ہوگی؟ سلام
ہو سیدہ کائنات کی عظمت پر، سلام ہو سیدہ کائنات کے مقام پر۔ دنیا کے اندر دو ہستیاں ایسی گزری ہے کہ جس نے پوری زندگی امت کی فکر کی ہے، پوری امت کی فکر کی ہے۔ ایک ذات ہے سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اور ایک ذات ہے سیدہ کائنات کے والد محترم آقا علیہ السلام ہے کہ جس نے پوری زندگی امت کی فکر کی ہے، پوری زندگی امت کی فکر کی ہے۔ وہیں سیدہ کائنات جب اتنی فکر کر رہی ہو تو اللہ کے حبیب کس طرح کا مقام عطا فرماتے ہیں، کس طرح کی شان عطا فرماتے ہیں، کس طرح کی عظمت عطا فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام معراج میں تشریف لے جائے، مصطفیٰ جب معراج میں تشریف لے جائے تو تمام ملائکہ، تمام انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے۔ آقا علیہ السلام عرش پر جائے تو عرش والے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے۔ آقا فرش پر ہو، سارے غلام، سارے صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، اور جب حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لائے تو آقا اپنے مسند سے کھڑے ہو جائے، سیدہ کائنات کی پیشانی کو بوسہ دے، ہاتھ کو چم کر اپنی مسند پر بٹھائے، اپنے مقام پر بٹھائے اور کہے کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ارے آقا معراج میں تشریف لے جائے، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ملائکہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آقا جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ارے دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی عزت کو قائم رکھنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، تو سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کرو، سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کرو، نہ دیکھو ان کی کیٹیگری کو، دیکھو نہ ان کے حلیے کو، دیکھو بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، شرابی ہے یا جواری ہے، بلکہ ان کی برائیوں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ ان کی نسبت کو دیکھو، اور خون رسول اور خون سیدہ کائنات کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کو قائم رکھے گا دنیا اور آخرت میں۔ کیونکہ میرے آقا کی حدیث سے مفہوم ہے کہ جو میری آل کا احترام کرے دل اور زبان سے، حضور کی حدیث سے مفہوم ہے کہ جو میری آل کا احترام کرے دل اور زبان سے، اور ان کی خدمت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی خواہشات کو پوری کرے، قیامت کے دن ساری امت، سارے انبیاء، سارے غلام مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں گا کہ جو میری آل سے محبت کرے گا، جو میری آل سے پیار کرے گا، جو میری آل سے محبت کرے گا۔ ارے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تعظیم اہل بیت شرط ہے ہر علم سے پہلے، تعظیم اہل بیت، تعظیم پنجتن، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے۔ اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں۔ سادات کے غدار کو کبھی جنت نہیں ملتی، سادات کے غدار کو کبھی جنت نہیں ملتی۔ سب سے پنگا لینا، سب سے پنگا لینا، مگر پنج تن سے کبھی پنگا نہ لینا۔ اہل بیت اطہار سے، نبی کے اولاد سے کبھی پنگا نہ لینا۔ اور جتنی جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو اتنی ہی ان سے دشمنی رکھنا، اتنی ہی ان سے دشمنی رکھنا۔ دیکھا جائے نجران کے عیسائیوں کو، نجران کے عیسائیوں کو دیکھا جائے کہ جب آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید جو بہت بڑے پہلوان تھے، بہت بڑے صحابی رسول تھے،
خالد بن ولید کو جیسے ہی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نجران میں بھیجا، نجران کے عیسائیوں کے پاس خالد بن ولید جیسے ہی آتے ہیں، اور خالد بن ولید نے آ کر جیسے ہی دعوت دی، نجران کے عیسائیوں سے کہا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا پیغام ہے، یا تو تم مسلمان بن جاؤ، یا تم مسلمان بن جاؤ، اسلام قبول کر لو، یا تو پھر تم ہماری تابعداری کرو اور جزیہ عطا کرو، یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی نجران کے عیسائیوں سے حضرت خالد بن ولید نے کہا تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے پیشوا تمہارے آقا کے پاس تشریف لائیں گے، اور جیسے ہی نجران کے عیسائیوں کے پیشوا ان کے فادر جیسے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے بندے ہیں، اور حضرت مریم کے وطن سے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے۔ تو نجران کے عیسائیوں نے جیسے ہی سنا تو آقا نے فرمایا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہ تھی، کہا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کیا معاذ اللہ ان کو بھی اللہ کا بیٹا مانو گے؟ جیسے ہی آقا علیہ السلام اتنا کہا، اس وقت آیت مباہلہ جیسے نازل ہوئی اور جیسے مباہلہ کا چیلنج دیا، تو اس وقت آقا علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر آنا، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا، تم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر آنا، میں اپنے گھر کی عورتوں میں سے سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو لے کر آؤں گا، تم اپنی جانوں کو لے کر آنا، میں اپنی جان علی المرتضیٰ کو لے کر آؤں گا، تم اپنے بچوں کو لے کر آنا، میں اپنے بچے حسنین کریمین کو لے کر آؤں گا۔ اور جیسے ہی آقا علیہ السلام جیسے ہی مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تو اس شان کے ساتھ آقا گئے، اس شان کے ساتھ آقا گئے کہ دائیں اور بائیں حسنین کریمین، آگے آقا علیہ السلام، بیچ میں سیدہ کائنات، پیچھے مولا کائنات۔ پہلے حضور کا قدم پڑا، حضور کے قدم کے اوپر سیدہ کائنات کا قدم پڑا، سیدہ کائنات کے قدم کے اوپر مولا کائنات کا قدم پڑا۔ ارے حضور نے سیدہ کائنات کی حیا کی عظمت بتائی کہ میری بیٹی کے قدموں کے نشان کو بھی کوئی دیکھ نہ پائے، اس وجہ سے پہلے مصطفیٰ کا قدم، مصطفیٰ کے قدم کے اوپر سیدہ کائنات کا قدم، سیدہ کائنات کے قدم کے اوپر مولا کائنات کا قدم۔ ارے یہ تو قدموں کے نشان کی بات ہے۔ ارے امام حسین فرماتے ہیں کہ میری امی اتنی پاکیزہ ہے کہ میں نے اپنی امی کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے آج تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدہ زہرا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں، اسی لیے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور جیسے آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر جیسے نجران کے عیسائیوں کے سامنے گئے اور جیسے مباہلہ کرنا چاہا، نجران کے عیسائیوں کے فادر پیشوا جیسے ہی دیکھتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں، تو تمام فادروں نے، بڑے بڑے پیشواؤں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے گھر والوں کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کر لیا اور ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پہاڑ الٹ پلٹ دیے جائیں گے۔ اور جیسے نجران کے عیسائی پلٹ گئے، نجران کے عیسائی جیسے ہی پلٹ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر نجران کی سائی مباہلہ کرتے اور میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا اور دعا کرتا اور میرے گھر والے اگر آمین کہہ دیتے تو پہاڑ الٹ پلٹ دیے جاتے اور ان کی شکلیں جانوروں کے اندر تبدیل کر دی جاتی اور 1 سال میں نجران کے عیسائی تباہ اور برباد ہو جاتے۔ ارے نجران کے عیسائیوں نے حیا کر لی اور تعظیم کی وجہ سے پلٹ گئے تو آج بھی موجود ہے، اور جنہوں نے ان سے مقابلہ کیا ان کی نسلیں آج بھی موجود نہیں ہے۔ اور عاشق جب اس شان کو دیکھتا ہے تو یوں کہتا ہے، بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی رسالت عظمت پنجتن پاک، عظمت فاطمہ، عظمت 4 یار پاک، عظمت صحابہ، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ارے جنہوں نے ان سے مقابلہ کیا، جنہوں نے پنجتن سے مقابلہ کیا، آج وہ موجود نہیں ہے۔ بتا دے کوئی کالا کپڑے والا موجود ہو، مگر نجران کے عیسائیوں نے ادب کیا، تعظیم کی، آج بھی عیسائیت موجود ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ابن زیاد کی اولاد موجود ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ شمر کی اولاد موجود ہے، کوئی کہہ دے کہ یزید پلید کی اولاد موجود ہے، ارے جس سے پوچھا جائے یوں کہتا ہے، میں امام حسن کی اولاد ہوں، میں امام حسین کی اولاد ہوں، میں امام موسیٰ قاسم کی اولاد ہوں، میں امام علی رضا کی اولاد ہوں۔ اور بیدم واسی یوں کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، خیر النساء۔ ارے جب سیدہ کائنات، آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ جب سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان یہ ہے تو ان کے سرتاج کی شان کیا ہوگی؟ علی کی شان کیا ہوگی؟ فاتح خیبر کی شان کیا ہوگی؟ ارے مولا کی شان تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اور علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور مومن ہی علی سے محبت کرے گا، منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اور علی سے محبت کرنی ہے، زبان کو کٹوانا ہوگا، سولی پر چلنا ہوگا، جیل کی سلاخوں میں جانا ہوگا۔ علی سے محبت کرنی ہے، فتووں کے انبار لگانے ہوگے، علی سے محبت کرنی ہے تو گردن کٹوانی ہوگی، علی سے محبت کرنی ہے تو بازوؤں کو کٹانا ہوگا۔ اور جب محبت مل جاتی ہے تو کسی کو ابو ذر بنا دیا جاتا ہے، کسی کو مسلم بنا دیا جاتا ہے، کسی کو عمار بن یاسر بنا دیا جاتا ہے، تو کسی کو سلمان فارسی بنا دیا جاتا ہے، کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور شاعر یوں کہتا ہے، مقام کتنا اونچا ہے امام سادوں کا، مقام کتنا اونچا ہے امام سادوں کا، برم حسین ہی رکھتے ہیں غلام سادوں کا، لگا کے نعرہ حیدری حلال سادوں نے حرام کر دیا جینا حرام سادوں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا علی، عظمت فاطمہ، عظمت پنجتن پاک، حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ ارے مولا سے محبت کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے، کوئی شیعت نہیں ہے، بلکہ وقت کے امام، کوئی مسجد کے امام نے، کوئی مولوی نے نہیں کہا، بلکہ وقت کے امام کہتے ہیں کہ اہل بیت کی مولا کائنات محبت اگر رافضیت ہے تو دونوں جہان گواہ ہو جائے، سب سے بڑا میں رافضی ہوں، سب سے بڑا میں شیعہ ہوں۔ ارے مولا سے محبت کرنی ہے تو زبان کٹوانی ہوگی، کس طرح زبان کٹوانی ہوگی؟ وہی مصر میں تمہارے غلام تھے جو اجمی غلام تھے، مولا کائنات ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد مصر سے کہا
او میسم تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ کہا کہ میری ماں نے میرا نام سالم رکھا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ تیری ماں نے تیرا نام سالم نہیں رکھا ہے بلکہ میسم رکھا ہے، میسم۔ اتنا ہی کہنا تھا تو میسم تمار نے کہا صدق اللہ و صدق رسولہ و صدق امیر المؤمنین و صدق امیر المؤمنین، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا ہے اور امیر المؤمنین آپ نے بھی سچ کہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام سالم نہیں بلکہ میسم رکھا ہے۔ غلامی میں آ گئے، پورا وقت علی کی محبت میں گزار دیتے ہیں اور کہتے حق علی یا علی، حق علی یا علی۔ مولا کا جب وصال ہو گیا، شہید ہو گئے مولا کائنات، حسنین کریمین نے کوفہ کو چھوڑ دیا، مدینہ طیبہ میں چلے گئے اور میسم تمار جیسی کوفہ میں رہے، کوفہ سے جیسے ہی مدینہ طیبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت ابن زیاد نے میسم تمار کو بلایا اور کہا کہ اے میسم تمار تو مجھ کو آقا کے اور مجھے سلام کر۔ اس وقت میسم تمار نے کہا میرا آقا، میرا بادشاہ اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب اور حسنین کریمین ہے، حسنین کریمین ہے۔ جیسے ہی کہا گیا تو میسم تمار نے ابن زیاد کو آقا اور مولا نہیں کہا، مولا علی کے چرچے کر رہے تھے۔ اس وقت میسم تمار سے کہا گیا کہ اگر تو مجھے سلام نہیں کرے گا، آقا نہیں مانے گا تو میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اتنا ہی کہنا تھا تو میسم نے کہا صدقت یا علی، صدقت یا علی۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تو صدقت یا علی کیوں کہتا ہے؟ کہا کہ میرے آقا نے سچ کہا تھا کہ اے میسم میری محبت میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے گے اور تو حشر کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا، حشر کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے گے اور تیری زبان کاٹی جائے گی۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تیرے صرف ہاتھ پاؤں کاٹے جائے گے، زبان نہیں کاٹی جائے گی اور تیرے آقا کا فرمان نہیں پورا کیا جائے گا، پیشن گوئی نہیں پوری کی جائے گی۔ تو میسم تمار کے جیسے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، سولی پر لٹکائے گئے میسم تمار کو، جیسے ہی سولی پر لٹکائے گئے حضرت میسم کو، اور جیسے ہی میسم نے کہا کہ اب میری زبان کاٹ دو تاکہ میرے آقا کا فرمان پورا ہو جائے، میرے مولا کا فرمان پورا ہو جائے، کہا کہ زبان نہیں کاٹی جائے گی۔ تو میسم نے مولا کائنات کی تعریف کرنا شروع کیا اور کہا کہ میرے آقا نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، علی جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے۔ اور میسم کی زبان نہ کاٹی گئی۔ میسم نے کہا کہ ابن زیاد زبان کاٹ دے، حقیقت بتا دوں گا، حقیقت بتا دوں گا، زبان کاٹ دے، زبان کاٹ دے۔ ابن زیاد نے سوچا کہ اگر نہیں کاٹی تو حقیقت کھول دے گا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں۔ میسم تمار کی زبان کو کاٹ دیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور یہ زبان کاٹ کر سارے علی والوں کی زبان میں ڈال دیا اور سارے علی والے علی علی کہہ کر میسم تمار کی سنت ادا کر رہے ہیں اور میسم تمار کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی۔ شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے اور کہا ہے یہ زبان کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو، یہ زبان کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف پہ رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے، اور جب میرا جسم خاک بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں صبح میں شرط لگ یہ سنی موالی کا وعدہ رہا، جس طرف جس جگہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی، وما علینا الا البلاغ۔